إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، ہمارا دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کورس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خواتین سے متعلق بعض احادیث آئی ہیں اور ایک عورت ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے یا عمومی طور پر عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں، عورت کے فضائل، اس کی ذمہ داریاں، عام طور سے عورتوں سے ہونے والی غلطیاں اور بعض احکام جو خواتین ہی سے متعلق ہیں، تو ایسی بعض احادیث کا ایک مجموعہ ہے اور اس حدیث کے مجموعے کا مطالعہ ہم اس کورس میں کریں گے۔ اس میں جہاں خواتین کے بارے میں احادیث ہم پڑھیں گے، بہت ساری باتیں، احکام اور فضائل ہم کو معلوم ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کورس میں یہ چیز بھی سیکھنا ہے کہ بعض احادیث بظاہر بہت سادہ دکھائی دیتی ہیں اور اس میں ایک بات سامنے ہوتی ہے، لیکن ان احادیث سے کس طرح کئی اور احکام نکالے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان احادیث میں بہت ساری گہری باتیں چھپی ہوتی ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ لہٰذا احادیث سے معنی اخذ کرنے کا بھی یہ کورس ہے۔ پچھلے درس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے دیکھی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو قیدیوں میں سے تھی اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اور بچہ نہ ملنے کی صورت میں جو بھی بچہ اس کو ملتا تھا اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو اپنا دودھ پلاتی اور اپنی اولاد کے لیے وہ پریشان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اپنے اولاد کے لیے رحمت اور محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ذہن کو پھیرنے کے لیے ایک ماں کی رحمت کا انتخاب کیا کہ ایک ماں اپنی اولاد پر رحیم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اس میں خود ایک ماں کی عظمت اور اس کی فضیلت ہم کو ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو تمام مخلوقات کا رب ہے اور اعلیٰ ترین ہے، ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں، اس اللہ کی رحمت سمجھانے کے لیے ایک ماں کی طرف اشارہ کرنا، اس کی رحمت کی طرف اشارہ کرنا، یہ بہت اونچی بات ہے۔ پچھلے درس میں یہ حدیث ہم نے دیکھی تھی، آج اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث بھی ماں کے متعلق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں میری اچھی صحبت، میرے اچھے ساتھ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ لوگوں میں میرے سب سے بہترین سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ قال امک، آپ نے ایک لفظ میں جواب دیا، تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس آدمی نے پھر سوال پوچھا، اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، آپ نے فرمایا پھر تیری والدہ۔ قال ثم من، اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ ماں کے بعد کون؟ قال ثم امک، آپ نے پھر جواب دیا تیسری مرتبہ، آپ نے کہا پھر تیری ماں، تیری والدہ۔ قال ثم من، اس نے پوچھا پھر کون؟ قال ثم ابوک، آپ نے فرمایا پھر تیرے والد صاحب، تیرا باپ۔ امام البخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام البخاری نے الادب میں اور امام مسلم نے البر والصلہ والآداب میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اس نے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ نے جواب دیا ماں۔ پھر کون؟ ماں۔ پھر کون؟ ماں۔ چوتھی مرتبہ کہا پھر کون؟ تو کہا آپ نے اس چوتھی مرتبہ میں جواب دیا تیرے والد، تیرا باپ۔ اس حدیث سے کیا باتیں سامنے آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ صحابہ حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اور اچھے سلوک کے سلسلے میں بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ اسلام میں دین کے سلسلے میں کئی شعبے ہیں۔ ایک شعبہ عقائد کا ہے کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس طرح کی عبادات ہیں۔ تیسرا شعبہ مخلوق سے متعلق ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک اللہ سے متعلق ہے، اور ایک شعبہ بندوں سے متعلق ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ جہاں عقائد کی درستگی ضروری ہے اور عبادات کی صحت ضروری ہے کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہیں یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ عام طور سے انسانوں میں کمی پائی جاتی ہے کہ وہ عقیدہ صحیح کر لیتے ہیں اور عبادات کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں سستی اختیار کرتے ہیں۔ وہ معاملات میں صحیح نہیں ہوتے ہیں، وہ حقدار کو اس کا حق دینے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے بہتر سلوک کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اسی پر تکیہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، اب مسئلے مسائل ہم نے نماز کے سیکھ لیے، روزہ ہم نے صحیح کر لیا اور بہت ساری عبادتیں ہم کرنے والے ہیں، تہجد گزار بن گئے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے ہیں اور اس بات پر وہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ جتنا اہم عقیدے اور عبادات کی درستگی ہے، اتنی ہی اہم اور اتنی ہی سنگین بندوں کے ساتھ میں سلوک کا معاملہ ہے۔ اتنی ہی سنگین یہ چیز ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اس بات کو جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے اور بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے صحابی اور عام طور سے صحابہ آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندوں کے حقوق سے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ یہاں صحابی نے جو سوال پوچھا، صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لوگوں کا مجھ پر حق ہے۔ یہ چیز سب کو معلوم تھی کہ لوگوں کا حق مجھ پر ہے، لیکن یہاں پر صحابی نے جو سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ لوگوں میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔
اس میں وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ مجھ کو اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ سارے لوگ ایک مقام پر نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں میں اچھا سلوک تو مجھ کو لوگوں سے کرنا ہی ہے، لیکن ہر ایک کا مرتبہ دوسرے سے الگ ہے۔ اب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ اچھا سلوک تو کرنا ہی ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں کے مراتب ہیں اور لوگوں میں ہر ایک کا حق ہم پر برابر نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا حق ہم پر زیادہ ہے تو کسی کا حق ہم پر کم ہے۔ لہٰذا ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مجھ پر زیادہ ہو اور میں اس کی طرف دھیان نہ دوں اور کسی اور کی طرف زیادہ دھیان دینے والا بن جاؤں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ اجنبیوں کے ساتھ سلوک کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بہت سست ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ جس سے ملتے ہیں بڑے ہی اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن واقعی وہ لوگ جو ان کا حق ان پر زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ سلوک کرنے میں سستی اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں سب کا حق ہم پر برابر نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کی فکر اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ عبادات اور عقائد کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے اور وہ اس بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہ پہلی بات اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوئی۔ نمبر 2، علماء سے بہت سارے لوگ سوالات جب پوچھتے ہیں تو عام طور سے وہی سوالات پوچھتے ہیں جو جھگڑے والے سوالات ہوتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ باطل پر ہے، یہ مسئلہ نماز کا کیا ہے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، نماز میں نگاہ کہاں ہوں۔ بلا شبہ یہ بھی چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن عام طور سے لوگ جس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں اور جس کے بارے میں علماء سے معلوم نہیں کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم پر کس کا کتنا حق ہے۔ یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ میرا لوگوں پر کیا حق ہے، کیونکہ ہم اپنا حق لوگوں کو اگر معاف بھی کر دیں تو ہم اس سے جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ہمارا حق دوسروں پر ہے، اگر وہ حق ہم کو نہیں ملتا ہے تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی ہمارا حق ادا نہیں کرتا ہے، ہم سے رقم لیتا ہے اور لوٹاتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ہم اگر جہنم میں جاتے ہیں تو اس وجہ سے جا سکتے ہیں کہ ہم پر کسی کا حق ہے اور اس کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ لہٰذا پوچھنے کی چیز عام طور سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، عبادات کے مسائل میں زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسی چیزوں کی تفصیل پوچھتے ہیں جس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، جو زندگی میں زیادہ اہم نہیں ہوتی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس پیڑ کی لکڑی کا تھا، آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا پھل کھایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا یا فلاں کا نام کیا تھا۔ اس طرح کی چیزیں جو واقعی ان کی قبر میں پوچھی جانے والی نہیں ہیں، واقعی ان کا اتنا زیادہ معاملہ سنگین اس کے سلسلے میں نہیں ہے، جنت جہنم کا مسئلہ وہ نہیں ہے۔ لوگ عام طور سے شیطان کے بھڑکاوے میں آ کر ایسے سوالات اور ایسی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ پوچھنے کی اہم چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی یہ دیکھے کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں میں مجرم قرار پاؤں۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ علماء سے حقوق کے سلسلے میں بھی پوچھنا چاہیے، اہل علم سے اخلاق اور سلوک سے متعلق احکام کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ آ کر پوچھتے تھے ہم پر کس کا کتنا حق ہے اور کس سے سب سے اچھا زیادہ سلوک کرنا چاہیے، سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین سلوک کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس حدیث میں ماں اور باپ ان دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ لوگوں میں
لوگوں میں سب آ گئے، اجنبی، پہچان والے، اپنے پرائے سب آ جاتے ہیں۔ اور صحابی نے پوچھا لوگوں میں میرے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے یہاں پر والدین کا تذکرہ کیا اور باقی سب لوگ اس کے بعد ہیں، اس لیے کہ بعض روایات میں الادب المفرد وغیرہ میں یعنی دوسرے لوگ جو ہیں الاقرب فالاقرب اس طرح سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی نمبر بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ماں باپ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس دور میں سب سے زیادہ برا سلوک اولاد کا اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ والدین کی اہمیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ اس بات کا کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پہلی چیز اللہ نے توحید بیان کی، اور نمبر 2 پر کیا بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ صحابی کا سوال اس آیت سے کتنا زیادہ ملتا جلتا ہے۔ بے حسن صحابتی، احسان کے ساتھ میں کس کے ساتھ صحبت اختیار کروں؟ میرے رہن سہن میں سب سے زیادہ اچھا سلوک میرا کس کے ساتھ ہو؟ جن کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد مخلوق کا حق بیان کیا اور مخلوق میں حق کے اعتبار سے والدین کا انتخاب کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک۔ معلوم ہوا کہ بندوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگوں میں اخلاقی اعتبار سے بات معلوم ہوئی کہ والدین سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آج اس پڑھے لکھے دور میں اور عام طور سے لوگوں کا حال دیکھا جائے تو اولاد کا سب سے زیادہ برا سلوک اگر ہوتا ہے تو والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے اس بات کی بھی تاکید ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اور ان کو دوسروں پر مقدم رکھے۔ اجنبی کے ساتھ بہت ہی بااخلاق ہو کے ملنا اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ انسان کے جہل اور مخلوق میں حقوق کے اعتبار سے لا علمی اور بے احتیاطی اور لاپرواہی کی علامت ہے۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بندوں میں سب سے زیادہ سلوک کے حقدار ماں باپ ہیں۔ قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کا مقام دوسری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اللہ نے اپنے بعد والدین کا حق ذکر کیا۔ نمبر 3 یہ بات معلوم ہوئی۔ نمبر 4 ماں باپ میں مقدم کون ہے؟ اس حدیث میں ایک عجیب انداز آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے جب پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے سب سے پہلے نام لیا تو ماں کا تذکرہ کیا، پھر انہوں نے پوچھا پھر ماں کا تذکرہ کیا، پھر انہوں نے وہی سوال پوچھا، آپ نے تیسری مرتبہ بھی ماں کا تذکرہ کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے اور ایسا کیوں؟ اور چوتھی مرتبہ میں باپ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ابن بطال وغیرہ کا قول ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ماں باپ سے سلوک کا تذکرہ کرنے کے بعد خاص طور سے ماں کا ذکر کیا ہے۔ دونوں کا ذکر کرنے کے بعد تفصیلی ذکر ماں کا کیا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کی خصوصی وصیت کی ہے۔
ووصینا الانسان صرف مسلمان کو نہیں، کیونکہ ماں باپ کا مقام سمجھنے کے لیے، ان کا احسان جاننے کے لیے انسان کو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی جو اسلام نہیں لایا ہے، اس کو بھی یہ سمجھنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے کہ اس کی پیدائش کے بعد اس کو سب کچھ دینے والے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے عالم اسباب میں ماں باپ ہی تھے، اور اس کے وجود کا ذریعہ اگر کوئی ہیں تو اس کے ماں باپ ہیں، اس کے وجود کا ذریعہ دنیا میں اگر ہیں تو اس کے ماں باپ ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی خصوصی وصیت کی ہے۔ اب یہ دونوں کا ذکر اللہ نے کیا، بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ دونوں اس میں آتے ہیں، والدین، والد والدہ دونوں کو آپ جمع کریں تو والدین ہوتے ہیں۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی خاص وصیت کی ہے، لیکن پھر اس کے بعد دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ حملتہ امہ، اس کی ماں اسے اٹھائے پھرتی رہی، وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، کمزوری پر کمزوری کے حال میں اس کو اس کی ماں اٹھائے لیے پھرتی رہی، یعنی اپنے پیٹ میں بچے کو ماں اٹھائے لیے پھرتی رہی، کمزوری پر کمزوری، اس لیے کہ ابتدائی دور میں کمزوری کم ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے ماں سے اس کے جسم سے غذا لینا زیادہ شروع کرتا ہے، وہ زیادہ ماں سے غذا لیتا ہے۔ ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے وہ ماں کے جسم کا حصہ بنتے بنتے اس کی اولاد کے لیے بھی اس میں سے حصہ بنتا رہتا ہے۔ لہٰذا عورت جب بچے کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ ماں سے غذا لینے کے اعتبار سے بھی اور ماں کے پیٹ میں بوجھ بننے کے اعتبار سے بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ماں کے لیے پہلے مرحلے سے بعد کے مرحلے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے جسم کا حصہ، اس کے جسم سے غذا خود بچہ لے رہا ہے۔ حملتہ امہ، اس کی ماں اسے اٹھائے لیے پھرتی رہی۔ پیدا ہونے کے بعد تو بڑے فخر سے باپ لے کے گھومتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماں اس کو لیے پھرتی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود ماں اسے اپنے پیٹ میں لیے، اپنے رحم میں لیے پھرتی رہی۔ وفصالہ فی عامین، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوتا ہے۔ عام کے معنی عربی زبان میں سال ہوتے ہیں، عامین 2 سال، تو بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے 2 سالوں میں، یہی صحیح قول ہے۔ احناف کے نزدیک 2.5 سال اس کی مقدار ہے، لیکن صحیح بات قرآن کی آیت سے صاف ثابت ہوتی ہے کہ بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوتا ہے۔ اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا تذکرہ عمومی طور پر کیا، لیکن پھر خصوصی طور پر ماں باپ کے بعد ماں کا تذکرہ کیا، باپ کا نہیں۔ ابن بطال اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا ہے، تو 3 مرتبہ لگاتار ماں کا تذکرہ کرنے کی کیا مصلحت اور حکمت ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ماں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اشارہ دیا وہ یہ، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو صرف ماں اٹھاتی ہے، باپ اس تکلیف میں ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف ماں کو ملتی ہے کہ بچے پر احسان کرنے کے اعتبار سے، بچے کی ابتدا اور اس کی پرورش کے اعتبار سے 3 چیزیں ہیں جو ماں کے ساتھ خاص جڑی ہوئی ہیں، باپ ان میں ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، بچہ پیدا ہونے کے بعد
یا بچے کی ابتدا کے اعتبار سے باپ اس میں سبب ہے، لیکن ان 3 تکلیفوں میں جو کہ بہت ہی سخت مرحلے ہوتے ہیں اور بالکل ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں، ان میں باپ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے۔ وہ 3 تکلیفیں کیا ہیں؟ نمبر 1، بچے کے حمل کی تکلیف، جیسا کہ قرآن میں اشارہ ہے کہ بچے کو اپنے پیٹ میں لیے پھرنا، باپ یہ نہیں کرتا ہے۔ 2، بچے کی ولادت کی تکلیف، بچہ پیدا ہونا یہ تکلیف عورت ہی جانتی ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کی تکلیف صرف ماں کو ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بہت ساری خواتین اس تکلیف کی وجہ سے دوسرے بچے کے لیے انکار کر دیتی ہیں، وہ خود جانتی ہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، بچے کو دودھ پلانا، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ 2 سال تک اس کو اپنے سے چمٹائے رکھنا اور اس کی غذا اس کو دیتے رہنا، جس سے خود ماں کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ تو بچے کا حمل، بچے کی ولادت، اور اسی طرح سے بچے کی رضاعت، اس کو رضاعت کہتے ہیں، یعنی بچے کو دودھ پلانا، یہ 3 تکلیفیں ہیں۔ عموماً عورت ان 3 تکلیفوں کو اٹھاتی ہے، اور باپ یہ 3 تکلیفیں نہیں اٹھا سکتا ہے، اس میں اختصاص ہے ماں کا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے پوچھا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ نے کہا ماں، پھر پوچھا کہا ماں، پھر پوچھا کہا ماں۔ 4تھی مرتبہ میں چونکہ باپ بھی بچے کی ابتدا کے اعتبار سے اور پرورش میں اس کی حاجات کی پورا کرنے کے اعتبار سے، حاجات کے پورا کرنے کے اعتبار سے باپ بھی اس میں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کا بھی احسان ہے۔ 4تھی مرتبہ آپ نے باپ کا تذکرہ کیا۔ تو آپ اس میں یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیوں آیا اور اس کے بعد باپ کا تذکرہ آیا۔ یہ نہیں کہ صرف ماں، اب کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ دیکھو باپ کا تو نمبر ہی نہیں ہے، باپ کا بھی نمبر ہے، لیکن 4تھے نمبر پر آپ نے ذکر کیا، ماں کے بعد باپ کا تذکرہ کیا۔ تو حسن سلوک کے اعتبار سے ماں زیادہ حقدار ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ ماں نرم مزاج ہوتی ہے، اور بچے کی بدسلوکی سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ باپ مضبوط مزاج ہوتا ہے، اور بچے کو ٹھیک کرنے کی طاقت بھی اس میں ہوتی ہے، اس اعتبار سے وہ اپنی مضبوطی کے اعتبار سے بچے کو اگر وہ شرارت کرے، بدسلوکی کرے، تو اس کو سیدھا بھی کر دیتا ہے۔ لیکن ماں نرم مزاج ہوتی ہے، اور خاص کر کے بعد کے دور میں اس کے اندر جذبات، چونکہ نرم مزاج ہوتی ہے، بچے کی بدسلوکی کی وجہ سے زیادہ دکھ ماں کو ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ اس کی نرم مزاجی، اس کے کمزور مزاج ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بہت ہی حساس طبیعت والے ہونے کی وجہ سے، بہت سینسٹیو ہونے کی وجہ سے اولاد کی بدسلوکی کا زیادہ نقصان اور تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ بعض اوقات باپ کی وفات جلدی ہو جاتی ہے اور ماں باقی رہ جاتی ہے، اس اعتبار سے بھی ماں زیادہ محتاج ہو جاتی ہے، کیونکہ شوہر کے جانے کے بعد میں عورت جب بوڑھی ہو جائے تو اس کے خرچ وغیرہ کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ اگر آدمی بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنی معاش کا اہتمام کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کما لیتا ہے۔ لیکن ایک عورت جو اپنے گھر میں رہی ہو، پردے میں رہی ہو، اب ایسی عورت جو پردے میں اور گھر میں رہتی ہے اور دنیا کا اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ایسی عورت اولاد کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، خصوصاً بڑھاپے میں۔ اس اعتبار سے بھی ماں کی تقدیم، ماں کو پہلے بیان کرنا اور زیادہ مرتبہ بیان کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ کے مقابلے میں 3 مرتبہ ذکر کیا، اس لیے کہ ماں زیادہ محتاج، زیادہ کمزور، زیادہ حساس ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کا تذکرہ کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے ابن حجر نے یہاں پر ماں کا تذکرہ پہلے ہی کیا، یہاں پر یعنی بتایا ابن بطال کا قول ذکر کیا کہ 3 مرتبہ یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا ہے۔
اس میں کچھ احکام ہیں، اور شریعت میں عورت کی یا ماں کی اولاد کے سلسلے میں ترجیح کی کچھ اور مثالیں بھی ہم کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اور بیوی الگ ہو جائیں اور بچہ دودھ پیتا ہو تو بچے کی حقدار ماں ہوتی ہے۔ اسلامی اعتبار سے قاعدہ یہ ہے کہ عورت جب تک کہ نکاح نہ کرے وہ اولاد کی زیادہ حقدار ہوتی ہے اگر بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ خود انتخاب کر سکتا ہے تو پھر شوہر اور بیوی کے جدا ہونے کے بعد دونوں میں سے کس کو چننا ہے، اولاد کس کے پاس رہے گی۔ اگر دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو پھر اولاد کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چنے ماں کے پاس رہنا ہے یا باپ کے پاس رہنا ہے۔ لیکن اصول یہ ہے، بنیادی اصول یہ ہے کہ اولاد ماں کے پاس رہیں گے، اس لیے کہ اولاد اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، نگرانی اور پرورش اور سلوک کے اعتبار سے وہ ماں کی زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں یہی بات کہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں ان امرأة قالت یا رسول اللہ، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء، میرا یہ بچہ ہے، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، میرے پیٹ میں برتن ہے میرا پیٹ، اور میرے پیٹ میں رہا ہے، وثدی لہ سقا، اور میرا سینہ اس کے لیے پینے کا برتن تھا، وحجری لہ حوا، اور میری گود اس کے لیے حفاظت تھی۔ میں نے اپنے پیٹ میں اس کو سنبھالا، میں نے اس کو دودھ پلایا، اور میں نے اپنی گود میں اس کو سنبھالا، محفوظ رکھا۔ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اور اس کے باپ نے اب مجھ کو طلاق دے دی ہے۔ وَأَرَادَ أَن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، اور اس کا باپ اس بچے کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، انت احق به ما لم تنکحی، انت احق به ما لم تنکحی، تو اس بچے کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ تو نکاح نہیں کرتی ہے، جب تک کہ تو نکاح نہیں کرتی ہے تو اس بچے کی زیادہ حقدار ہے۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد کی یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اولاد کے سلسلے میں کہ اگر بیوی شوہر میں طلاق ہو جائے تو اولاد کے سلسلے میں ماں کو زیادہ حقدار قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا انت احق به، تو زیادہ حقدار ہے اس کی جب تک کہ تو نکاح نہیں کرتی ہے۔ بعد کے حالات میں پھر یہ قاضی دیکھے گا کہ بچہ خیر الابوین کے پاس رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر ماں مرتد ہو جائے اور باپ مسلمان رہے تو خیر الابوین، دونوں میں ماں اور باپ میں جو زیادہ بہتر اولاد کے لیے ہے، قاضی اولاد کو اس کے سپرد کرے گا، کیونکہ ایک مسلمان بچے کو، کیونکہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو مشرکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یا اگر باپ مشرک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اگر باپ مرتد ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ویسے بھی ماں حقدار ہے، اب تو بالکل ماں ہی کے پاس بچہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مسلم بچے کو مرتد باپ کے اگر تابع کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس کو مرتد اور مشرک ہی بنائے گا۔ اس اعتبار سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی زیادہ حقدار ماں ہوتی ہے جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے۔ ایک اور روایت ہے جس سے اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابو میمونہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ بینا انا عند ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، فقال ان امرأة جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی،
فقالت فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ پر فدا ہوں کا مطلب یہ کہ اگر ان کو آپ کے بدلے قربان کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ قربان آپ کو میں بچاؤں گی، یہ معنی اس کے ہے۔ فدا کا ابی و امی، محبت سے کسی کو یوں کہا جاتا ہے، فدا کا ابی و امی، میرا باپ اور میری والدہ آپ پر فدا ہو جائیں۔ ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، میرا شوہر چاہتا ہے کہ میری اولاد کو مجھ سے چھین لے۔ وقد نفعنی وسقانی من بئر ابی عنبہ، اور میری جو اولاد ہے وہ میرے لیے بہت نفع والی ہے، اور وہ مجھ کو فلاں بئر ابی عنبہ سے مجھ کو پانی لا کے پلاتا ہے، وہ پانی لاد کر لاتا ہے اور مجھ کو پلاتا ہے۔ فجاء زوجها، اتنے میں اس کا شوہر بھی آیا، وقال، اور کہنے لگا، من یخاصمنی فی ابنی، میری اولاد کے بارے میں، میرے بیٹے کے سلسلے میں مجھ سے لڑنے کے لیے کون تیار ہے؟ کون ہے جو جھگڑے گا مجھ سے اس سلسلے میں؟ کس کا حق ہے اس پر؟ یعنی کسی کو حق نہیں کہ مجھ سے اس بارے میں لڑے، میرے بیٹے کے بارے میں کون لڑ سکتا ہے مجھ سے؟ فقال، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت بھی ہے اور اس کا شوہر بھی ہے، اور دونوں اپنا بچہ مانگ رہے ہیں، اور وہ بچہ اتنا بڑا ہے کہ ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا، یا غلام، اے لڑکے، ھذا ابوک وھذہ امک، یہ تیرا باپ ہے اور دیکھ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے۔ فخذ بید ایہما شئت، اب ان دونوں میں سے تو جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے، تو جس کا چاہے ان دونوں میں سے ہاتھ پکڑ لے۔ اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ چاروں نے اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ سنن النسائی کے ہیں، اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں بچے کے لیے آئے، اور بچہ بڑا تھا اور وہ سمجھ رکھتا تھا، وہ چننے کا اختیار رکھتا تھا، اس میں تمیز کا حق اس کے پاس تھا، اور اس کو استطاعت اس کے پاس تھی کہ وہ چنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھ یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری والدہ ہیں، یہ باپ ہے یہ ماں ہے، اب دونوں میں سے تجھ کو جس کو چننا ہے چن، جس کا ہاتھ پکڑنا ہے ہاتھ پکڑ لے۔ تو یہ دونوں باتیں ہم کو یہاں معلوم ہوتی ہیں کہ بنیادی طور پر اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی زیادہ حقدار اس کی ماں ہے۔ اس سے اسلام کی قدر جو والدہ کے سلسلے میں ہے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام نے عورت کو کمتر مرتبہ دیا ہے۔ آپ دیکھیں اولاد کے سلسلے میں ماں ویسے بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کو تکلیف، اولاد کی تکلیف ماں کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ باپ تھوڑا مضبوط دل کا ہوتا ہے، لیکن ماں بہت نرم دل کی ہوتی ہے۔ اولاد کو ذرا بھی تکلیف ہو تو ماں کو پریشانی ہوتی ہے۔ کسی اور کے ہاں اس کی اولاد ہو تو باپ کے مقابلے میں ماں کو زیادہ اس کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے اولاد کو ماں کے سپرد کیا ہے، اور یہ خود اسلام کا عورت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اسلام نے عورت سے اس کی اولاد کو چھینا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے عورت کی رعایت کرتے ہوئے اولاد کو عورت کے حوالے کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ 3 مرتبہ ماں کا ذکر ہے، اور ماں کا حق اولاد پر زیادہ ہے، اور ماں سلوک کے اعتبار سے زیادہ حقدار ہے۔ بہرحال 5ویں چیز اس میں معلوم یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک شخص علماء سے لگاتار کئی سوالات پوچھ سکتا ہے۔ بعض احادیث کی وجہ سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع کیا ہے، بہت زیادہ سوال پوچھنے سے منع کیا ہے، تو اس سے بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ زیادہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی لگاتار پوچھ رہا ہے، اے اللہ کے رسول میرے زیادہ سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ پھر کون؟ ماں۔ پھر کون؟ ماں۔ پھر کون؟ لگاتار پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، بار بار کیوں پوچھتا ہے؟ بتایا نا ماں؟ نہیں، بار بار انہوں نے سوال پوچھا کیونکہ دونوں طرح کے سوالوں میں فرق ہے۔
ایک یہ کہ بلا ضرورت آدمی محض سوال کے لیے سوال پوچھتا رہے۔ ایک آدمی، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو تحقیق کرنے کا مزاج، ڈھونڈنے کا معاملہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ عالموں کو پریشان کرنے کے لیے سوالات پوچھتے ہیں، یا بس ان کا مشغلہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے سوال پوچھ کے عالم سے غلطی کروائی جائے یا عالم کو پریشانی میں ڈالا جائے، یا ایسے سوالات پوچھے جائیں جن کا آدمی کے دین سے یا عملی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، بس پوچھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، ایک وقت گزاری کا مشغلہ ہے، بس پوچھنا ہے۔ یا بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، پہلے ایک عالم سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے یہ حلال ہے کہ حرام، تھوڑا اطمینان نہیں ہوتا ہے، دل کے جیسا جواب نہیں آتا ہے، پھر دوسرے کو پوچھتے ہیں حلال ہے کہ حرام۔ لہٰذا ایک ساتھ کئی علماء سے سوال پوچھتے ہیں، کہیں سے جب حلال آ جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ یہ نفس کی عبادت ہے، یہ نفس کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے کہ ایک آدمی سوال کیوں پوچھ رہا ہے، اپنے لیے دنیا بٹورنے کے لیے، دنیا کے لیے اپنے شرعی احکام کو، ان کی مضبوطی کو ڈھیلا کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی سوال پوچھتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا سوال پوچھنے والے کی نیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک یا تو وہ ثواب کا حقدار ہوگا یا پھر وہ گناہ کا حقدار ہوگا۔ اگر واقعی کسی انسان کی ضرورت ہے تو ایک ساتھ وہ ایک ہی مجلس میں کئی سوالات پوچھے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ واقعی وہ عمل کے لیے پوچھ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان صحابی کو زیادہ سوالات پوچھنے کی وجہ سے ڈانٹا نہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کو واقعی ضرورت ہو تو وہ ایک ہی مجلس میں ایک عالم سے کئی سوالات پوچھ سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں بعض مقامات پر عورت کو مرد پر ترجیح ہے، اگرچہ یہ اصول ہے کہ عورت مرد کے ماتحت ہے اور مرد کے تابع ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بعض مقامات پر عورت کو سلوک کے اعتبار سے یا اولاد پر حق کے اعتبار سے مرد پر بھی ترجیح دی گئی ہے۔ تو علی الاطلاق یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں مرد کو عورت پر ترجیح ہے، اسی لیے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مرد کے پیچھے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے بہت سارے مقامات پر عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہو جاتی ہے، عورت کا حق بعض مقامات پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ بتائیں کہ اولاد سے زیادہ کیا قیمتی چیز ہو سکتی ہے کہ اولاد ہی کے بارے میں یہ مسئلہ اسلام میں بتا دیا گیا کہ اولاد کے سلوک کا زیادہ حقدار ماں ہے، عورت ہے۔ لہٰذا یہاں پر اس حدیث سے کئی باتیں ہم کو معلوم ہوئی اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ آئیے اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ تیسری حدیث عمومی طور پر عورت کے بارے میں ہے۔ پہلی دو حدیثیں ہم نے دیکھیں یہ ماں کے سلسلے میں تھی، اب بغیر تقیید کے ماں، بیوی، بہن، بیٹی، ان میں کسی کی طرف خصوصی اشارہ کیے بغیر، صراحت کے ساتھ بیان کیے بغیر عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس میں ایک اشارہ موجود ہے کہ یہ بیوی کے سلسلے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر، بہت سارے لوگ غلطی سے اس کو عمرو پڑھتے ہیں، چونکہ عمر جانتے ہیں تو عمر کے بعد اگر واو آئے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ عمرو ہوگا، لیکن یہ غلطی ہے، اس لیے کہ آپ اگر عربی میں دیکھیں، عربی کے الفاظ حدیث کے اوپر دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا عن عبداللہ ابن عمر، یہ عبداللہ ابن عمر ہے، تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، عمرو نہیں، اکثریت اس کو عمرو پڑھتی ہے چونکہ عربی نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر ہے، اور اس میں عمر اور عمر میں فرق یہ ہے کہ عمر کے بعد واو آتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، آپ نے یوں فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے،
اور دنیا کی سب سے بہترین متاع اگر کوئی ہے تو وہ ایک نیک عورت ہے۔ دنیا پونجی ہے، دنیا نعمت ہے، دنیا ایک خزانہ ہے، دنیا فائدے کی چیز ہے، دنیا نفع بخش ہے۔ تو متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ متاع ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، دنیا فائدے کی چیز ہے، پونجی ہے، نعمت ہے۔ لیکن ان نعمتوں میں ساری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی، بہترین نفع بخش چیز، بہترین نعمت اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت ہے۔ اس کو امام مسلم نے کتاب الرضاع میں روایت کیا ہے۔ تو متاع کی سب سے پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ متاع کے معنی کیا ہے؟ نفع بخش چیز۔ عام طور سے قرآن میں متاع کا استعمال وقتی فائدے کی چیز کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے دنیا کو متاع کہا گیا، کیونکہ دنیا آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں انسان کے لیے فائدے ہیں، دنیا مال و دولت اس میں ہے، خزانے اس میں ہیں، اس میں ڈگریاں ہیں، اس میں عزت ہے، اس میں لذت ہے، اس میں نگاہ اور زبان اور تقریباً چیزوں کے لیے نفس کی تسکین کے سارے سامان یہاں پر موجود ہیں۔ کھانا پینا، لباس، عزت، عہدہ، ڈگری، یہاں پر دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہیں، سواریاں ہیں، اور اسی طرح سے انسان کے لیے بہت کچھ یہاں پر ملا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو متاع کہا جاتا ہے۔ تو متاع کے معنی نفع بخش چیز کے استعمال کی چیز جو آدمی کے فائدے کے لیے ہو، اس کے لیے خیر ہو، اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں دنیا حرام نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر دیکھیے الفاظ کیا ہیں؟ الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، دنیا نفع بخش چیز ہے، فائدے کی چیز ہے جس کو انسان اختیار کر سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا حرام ہے، دنیا متاع ہے، استعمال کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، استمتاع کی چیز ہے، اس سے آدمی کو نفع ہوتا ہے۔ اس سے دوسرے دینوں کے مقابلے میں اسلام کی ایک امتیازی چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے دینوں میں ایک انسان کو واقعی دیندار بننے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، دنیا کو تیاگ دینا پڑتا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو۔ آپ دیکھیں اس کے اندر جب کسی انسان کو دیندار بننا ہوتا ہے تو اس کو دنیا سے سنیاس لینا پڑتا ہے، اس کو مونک بننا پڑتا ہے، اس کو نکاح چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو دنیاوی لذتوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، دنیا سے بالکل دور ہو جانا پڑتا ہے، دنیا کو طلاق دینا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اسلام میں ایک انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا، دنیا دار آدمی ہو یا دیندار آدمی ہو، بننا تو سب کو دیندار چاہیے، چاہے وہ دنیا کی فیلڈ میں ہو یا وہ دینی فیلڈ میں ہو، ہر ایک کے لیے دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا جائز ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الدنیا متاع۔ اگر حرام ہوتی تو اس کو یہاں نہیں کہا جاتا کہ دنیا متاع ہے، کیونکہ آگے کا حصہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں حلال ہیں، دنیا کی نعمتیں ان سے استفادہ کرنا حلال ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر اچھا لباس پہنتا ہے تو اس کو ڈانٹا نہیں جائے گا کہ دیکھو تم اچھا لباس کیوں پہنتے ہو، پھٹا پرانا پہننا چاہیے۔ کوئی انسان اگر اچھا کھانا کھاتا ہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تم اچھا کھانا کیوں کھا رہے ہو۔ کوئی اگر اچھی سواری استعمال کرتا ہے، مرسیڈیز استعمال کر رہا ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے کہ تم چھوٹی بس استعمال کرو، رکشہ استعمال کرو، تم بڑی گاڑی استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ الدنیا متاع، دنیا پوری کی پوری متاع ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا ہر ایک کے لیے حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کا استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا ہو۔ علی الاطلاق، علی العموم، اسلام میں دنیا کی نعمت استعمال کرنا کیا ہے؟ حلال ہے۔
کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے، یہ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے ہے۔ آگے کا حصہ آپ دیکھیے، آگے کے حصے میں کیا کہا گیا؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کی ساری نعمتوں میں بہترین نعمت ایک نیک عورت ہے۔ تو حرام چیزوں میں سے عورت کو بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، حلال میں سے بتایا جا رہا ہے۔ حلال کے مقابلے میں یہاں پر، حرام کے مقابلے میں حلال کو نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ حلال میں سے بہتر کو بتایا جا رہا ہے، حلال نعمتوں میں سے بہتر کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی نعمتیں حرام نہیں ہیں، تو کوئی دیندار آدمی بھی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تیسری بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، کسی کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس ڈگری ہے، کسی کے پاس حکومت ہے، بادشاہ ہیں وہ، لیکن اس کی بادشاہ سے بڑھ کر نعمت اگر کوئی ہے تو اس کے پاس اگر اس کی بیوی نیک ہے تو نیک بیوی کا ملنا بادشاہ سے بھی بہتر ہے۔ آپ بتائیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں عورت کی فضیلت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اگر ایک انسان پاتا ہے، ان تمام نعمتوں میں اگر نیک بیوی اس کے پاس نہیں ہے تو ساری نعمتیں اس سے کمتر ہیں۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے، وہ نیک عورت کا ملنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر خود عورت کی فضیلت اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے کہ یہاں پر دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں عورت کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں، عورت کو تمام نعمتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ آگے کی حدیث میں وہ بھی بتاؤں گا، یہ بات اور آگے آئے گی۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بہترین وہ خیر متاع الدنیا، عورت کے بارے میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ خیر متاع الدنیا، شر کا لفظ نہیں، خیر کا لفظ عورت کے لیے آ رہا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اخبارات میں، میڈیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کو اسلام شر بتاتا ہے، وہ لوگ ایسی حدیثیں لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے ہیں جس میں عورت کے بارے میں خیر کا لفظ آیا ہے، اور عورت کو دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں ترجیح دی گئی ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور نیک عورت ایک طرف۔ اگر چننے کا موقع آئے تو آدمی کو نیک عورت چننا چاہیے، نیک بیوی چننا چاہیے، وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری ڈگریاں، دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری حکومتیں، ان کے مقابلے میں اگر کوئی واقعی اس کے لیے چننے کی چیز ہے تو نیک عورت ہے۔ تو عورت کو تمام نعمتوں پر فضیلت اس حدیث میں دی گئی ہے۔ یہاں پر مزید ایک چیز دیکھنے کی کیا ہے، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ 7 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے، حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، لذتوں کی محبت جو نفس کو مرغوب ہیں۔ عورت مرد کو مرغوب ہوتی ہے، اسی لیے خوبصورت عورت اگر جا رہی ہو اور پردے کے بغیر ہو، بہت سارے بد اخلاق لوگ پلٹ کے دیکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ عورت میں مرد کے لیے کشش رکھی گئی ہے، اسی لیے یہاں پر شہوات کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں باہم کشش رکھی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے اور انسانی نسل کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ اگر دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش نہیں ہوتی اور دونوں ایک دوسرے سے دور بھاگتے تو انسانیت کا سلسلہ نہیں چلتا۔ اللہ نے یہ طبعاً دونوں میں رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، شہوتوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ نے نہیں بتایا کہ کس نے کیا، علماء نے کہا کہ اللہ ہی نے کیا ہے۔ لوگوں کے اندر عورت کی محبت اور اس کی کشش یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو عورت سے محبت اور عورت کی طرف انسان کا میلان، مرد کا میلان، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں محبتیں شہوات کی۔ کن کن کی؟ اللہ نے ایک کے بعد ایک سب کو ذکر کیا، لیکن آپ دیکھیں سب سے پہلے تذکرہ کس کا آ رہا ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت، عورتوں کی طرف میلان، والبنین، اور اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ، اور ڈھیر، کاہے کے ڈھیر؟ من الذهب والفضہ، سونے کے ڈھیر اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ گھوڑا آپ دیکھیں جنگجو لوگوں کے نزدیک، سپاہیوں کے نزدیک اس زمانے میں گھوڑا بہت قیمتی سواری اور بہت قیمتی چیز ہوتا تھا، جو ایک انسان کی جان بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی ایسا گھوڑا جو بالکل سیکھا ہوا، سدھایا ہوا ہے، ٹرینڈ گھوڑا ہے کہ آدمی کی آواز پر دوڑ کے اس کے پاس آتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور جنگ میں مالک کے کام آتا ہے۔ مالک اگر زخمی ہو کر بے ہوش بھی ہو جائے تو اس کو اپنی جگہ پر بچا کے دوڑتا ہوا لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بادشاہوں کے زمانے میں بھی گھوڑے کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایک آدمی کو جنگ میں بچانے کا ذریعہ ایک اس کا تیز رفتار اور سیکھا ہوا گھوڑا بھی ہوا کرتا تھا۔ ایسے گھوڑے جو نشان لگے ہوئے ہیں۔ والانعام، اور چوپائے، بکریاں، گائے وغیرہ جو بھی چوپائے ہیں، جانور جو ایک آدمی کی ملکیت ہوتے ہیں، ان کا مالک ہو کر وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ والانعام والحرث، اور کھیتی کہ بڑے بڑے کھیت اور بڑی بڑی زمینیں آدمی جس پر فخر کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں خواتین، اولاد، اور اسی طرح سے سونے چاندی کے ڈھیر اور سواریاں اور ملکیت، چوپائے، اور اسی طرح سے کھیتیاں، زمین۔ آج آپ دیکھیں کتنی قیمتی چیزیں مانی جاتی ہیں، سونا، چاندی، زمین، سواریاں، یہاں تک کہ اولاد۔ ان سب کے مقابلے میں ان ساتوں کو آپ دیکھیے، کتنے سات آپ گنیں؟ عورت، بیٹا یعنی اولاد، پھر سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، سواریاں، نشان لگے ہوئے گھوڑے، سواریاں، اور اسی طرح سے چوپائے، اور پھر کھیتی۔ ان 7 چیزوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اگر کسی کا نمبر رکھا ہے تو کس کا رکھا ہے؟ عورت کا۔ معلوم ہوا کہ بڑی بڑی زمینوں کا ایک مالک ہے، پراپرٹی، اس کے مقابلے میں عورت ہے۔ سونے چاندی کے ڈھیر، اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے۔ بہترین سواریاں، ان کے مقابلے میں ایک عورت ہے۔ اولاد کے مقابلے میں عورت ہے۔ تو یہاں پر ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سب سے ذکر کیا عورت کا۔ حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ، دیکھیے حدیثیں کیسی قرآن کریم کی آیات کی تشریح ہوا کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے اس کو رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی فہم دیا کہ دنیا سب کی سب متاع ہے، لیکن ان ساری متاع میں، ان ساری نعمتوں میں اگر کوئی بہترین نعمت ہے تو وہ عورت ہے، ایک نیک عورت ہوتی ہے۔ تو عورت کو پہلے رکھنے سے آپ نے یہی مستنبط کیا کہ ایک نیک عورت دنیا کے تمام سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں اور ایک سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا مجرد عورت قیمتی ہے؟ قرآن کی آیت سے تو من النساء سے عموم ثابت ہوتا ہے، عورتیں، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ واقعی قابل قدر نعمت اگر کوئی ہے تو وہ صرف عورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ عورت کے ساتھ میں ایک صفت بیان کی گئی ہے،
عورت کے ساتھ صفت کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت۔ اس لیے کہ نیک عورت دنیا میں بھی ایک انسان کے لیے دینداری اور آخرت کی نجات اور آخرت کی جنت آسان کرتی ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو شوہر کے لیے دنیا کی نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے اور صحیح طریقے سے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن عورت اگر نیک نہیں ہے تو شوہر کو حرام طریقے سے کمانے والا بناتی ہے اور کمائے ہوئے کو حلال طریقے سے کمائے ہوئے کو حرام طریقے سے خرچ کرنے والا بناتی ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو عورت کے لیے دنیا میں مرد کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر یہی عورت اگر بگڑی ہوئی ہو تو آدمی کے لیے دنیا میں سردرد بن جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات دنیا میں بھی ایک آدمی اپنی بیوی کے دھوکے میں آ کر، بیوی کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کر بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے لیے سود کو حلال کر لیتا ہے، وہ داڑھی کاٹ دیتا ہے، وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ حرام طریقے سے کماتا ہے، وہ حرام چیزوں میں خرچ کرتا ہے۔ اگر عورت دیندار نہیں ہے تو دنیا میں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے اور عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن اگر عورت دیندار ہے تو ایک آدمی اگر بگڑنے والا آدمی ہے، اس بگڑتے ہوئے آدمی کو سدھارنے کا ذریعہ ایک عورت بنتی ہے، اس کے کمائے ہوئے کو سنبھالنے والی عورت بنتی ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے اور خرچ کرنے سے روکنے والی عورت بنتی ہے۔ اگر اس میں دینداری ہے تو مرد کے لیے دینداری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع عورت ہے، آپ نے کہا دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یعنی دنیا میں اگر ساری نعمتیں انسان پاتا ہے تو ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اگر کسی انسان کو مل سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین نعمت قرار دیا ہے۔ اس سے بھی ایک عورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسلام عورت کو برا نہیں کہتا ہے، اسلام عورت کو اچھا کہتا ہے اگر عورت اچھی ہے۔ کیوں؟ مردوں میں شریر نہیں بتائے گئے ہیں، مردوں میں بھی تو برے ہوتے ہیں، مردوں میں بھی جہنمی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی جہنمی ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ عورتوں کے بارے میں حدیثیں پڑھتے ہیں کہ عورت بری، عورت بری۔ عورت بری علی الاطلاق ہے، لیکن اس میں اگر عورت دیندار ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے۔ عورت اگر دیندار ہے، دینداری اگر عورت میں ہے تو دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ۔ لیکن اگر دینداری عورت میں سے نکل جائے تو پھر وہ شر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ عورت خود جانتی ہے کہ اگر عورت دیندار نہ ہو تو کتنی خطرناک ہو جاتی ہے، خود عورت کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں عورت کو برا نہیں کہا گیا ہے اگر واقعی عورت دیندار ہے۔ یہاں پر کیا لفظ ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ اس سے عورت کا نیک ہونے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بہترین، ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بہترین کب بنا سکتی ہے؟ جب اس میں ایک چیز آئے، وہ یہ کہ اس کے اندر صلاح پیدا ہو، اس کے اندر نیکی اور خیر پیدا ہو، تب وہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین اور خیر والی ہو سکتی ہے۔ خواتین میں عام طور سے زیورات، مال جمع کرنا، یہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو عورت مزین کر کے لوگوں کے سامنے بہترین ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عورت کا زیور اس کا اخلاق، اس کا کردار ہے۔ اگر اس کے پاس زیور نہیں ہے اور اس کے پاس اخلاق اور کیریکٹر ہے تو یہ عورت زیور والی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس سارے زیورات ہیں اور زبان سے پھول برستے ہیں اور اس کے پاس کیریکٹر نہیں ہے تو سارے زیورات اس کو مزید بدصورت کر دیتے ہیں، زیورات اس کو اور زیادہ بدصورت اور قابل نفرت قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی بجائے اپنے کردار کو سنوارے تاکہ وہ دنیا میں سب سے بہترین ہو جائے، وہ خود ایک زیور ہو جائے، وہ خود ایک بہترین زیور ہو جائے، اس کا اخلاق اس کے لیے زیور بن جائے۔ آئیے ہم اگلی حدیث ابھی دیکھتے ہیں۔
کیونکہ اس رفتار سے اگر ہم چلیں گے تو ہمارا کورس پورا نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث جو اسی حدیث سے جڑی ہوئی ہے اور اس میں مزید عورت کی فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت کو پسند کرنے والا کون ہے، کون کس کو پسند کرتا ہے، اس سے بھی اس پسند کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام آدمی کسی چیز کو پسند کرے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قابل پسند چیز ہے وہ، لیکن اگر ایک اعلیٰ انسان ایک چیز کا انتخاب کرے اور اس کو وہ پسند ہو تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز خود اعلیٰ ہے۔ بادشاہ اگر کسی چیز کو چنے تو وہ چیز بھی خود شاہی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں آپ دیکھیں عورت کی فضیلت میں ایک اور بات آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، میرے لیے دنیا کے تمام خزانوں یا نعمتوں میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے میرے لیے محبوب بنا دی گئیں۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ النساء والطیب، عورت اور خوشبو۔ میرے لیے دنیا کی نعمتوں میں سے عورت کو اور خوشبو کو محبوب پسندیدہ بنا دیا گیا۔ وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ کتنی چھوٹی حدیث ہے، آئیے دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حبب الی من الدنیا، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ان میں میرے لیے محبوب بنا دیا گیا۔ کس کو؟ آپ نے دوسری چیزیں بیان نہیں کی، مال دولت یہ وہ، آپ نے کیا کہا؟ دنیا کی نعمتوں میں سے میرے لیے محبوب بنا دیا گیا عورتوں کو، نساء کو، اور خوشبو کو۔ اور آگے آپ نے الگ سے ایک جملہ بیان کیا، وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام احمد نے اپنی مسند میں، امام النسائی نے اپنی سنن میں، امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں، اور امام البیہقی نے الکبریٰ میں، السنن الکبریٰ میں، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں کیا فوائد ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج الگ الگ بنائے ہیں، لہٰذا بعض لوگوں کو طبعاً بعض چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کو مٹھائی پسند ہوتی ہے، اور کسی کو سونا، کسی کو مال، کسی کو عزت، کسی کو ڈگری، کسی کو کام دھندے بزنس، اور کسی کو کچھ اور چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کسی میں ڈالا جاتا ہے۔ تو انسان میں بعض چیزیں طبعاً اس کو پسند ہوتی ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ انسان کی جبلت ہے، جو بندر سے انسان بنا ہے۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے شرارت چھوڑ کے انسان بنا، تو یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ انسان ہی پیدا ہوا ہے، اور اس میں جو اوصاف ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں، کبھی غور کیجئے، مجھ کو بھوک کیوں لگتی ہے، مجھ کو پیاس کیوں لگتی ہے، مجھ کو عزت کیوں پسند ہے، ذلت کیوں پسند نہیں، مجھ کو احسان کیوں پسند ہے، مجھ کو یہ کیوں پسند ہے، بس مجھ کو انصاف کیوں پسند ہے۔ یہ کہاں سے آیا انسان کے اندر؟ یہ صفات انسان کو کیوں پسند ہے؟ یہ باتیں آدمی کے اندر کیوں ان میں رغبت ہے؟ کہاں سے آیا یہ اللہ نے انسان کی طبیعت میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو ڈھانچہ دیا، جسم دیا، ہاتھ پاؤں کان ناک آنکھ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس جسم کے ساتھ صفات بھی عطا کی، اور اس کی طبیعت میں بعض چیزیں پسندیدہ بنائیں اور بعض چیزوں سے اس کو نفرت ہے۔ پیشاب پاخانے سے انسان کو اللہ نے نفرت رکھی ہے، اور اسی طرح سے ناانصافی سے ہر آدمی کو نفرت ہے۔ ہاں، خود دوسروں سے ناانصافی کرتا ہے اس لیے کہ دوسری چیزوں کی رغبت اس کو ہوتی ہے۔ مال کی رغبت اس پر جب غالب آتی ہے
تو انصاف کو، عدل کو بھول جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ناانصافی ہوتی ہے تو فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی طبیعت میں ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، اس کی طبیعت میں ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ ایک بچے کو مثال کے طور پر آپ چاکلیٹ دیجئے، بہت خوش، اور اس کے بھائی کو بلا کے 2 چاکلیٹ دیجئے، فوراً ناراض ہو جائے گا پہلا والا۔ کیوں؟ مجھ کو ایک دیا، اس کو 2، لیکن پہلے خوش ہوا تھا، کیوں؟ ایک ملا ہے، دوسرے کو نہیں ملا۔ تو دوسرے کو نہیں ملا کی خوشی پہلے تھی، ملنے کی خوشی پہلے تھی، لیکن کم ملا جب معلوم پڑا تو ناخوش ہو گیا۔ تو یہ انسان کے اندر یہ عجیب چیز اللہ نے رکھی، اس کے اندر یہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو اچھے اوصاف پر جمائیں اور برے اوصاف سے پاک کریں، برے اوصاف سے پاک کریں۔ حرص کا ہونا انسان میں برا نہیں ہے، لیکن حرص اگر آدمی کو ظلم، خیانت، چوری، جھوٹ، دھوکہ اور ظلم پر ڈالے تو حرص بری ہو جاتی ہے، لیکن حرص فی نفسی ہی اچھی چیز ہے۔ دنیا کی محبت ہونا برا نہیں ہے، دنیا کی محبت اگر نہیں ہوگی تو ایک آدمی بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے کبھی کام پہ جائے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ مجھ کو دنیا سے کیا لینا دینا، بیوی بچے بھوکے مریں گے۔ لیکن دنیا کی محبت اللہ نے اس میں ڈالی ہے تو آدمی پیسہ کمانے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کی محبت ہونا یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے اس میں ڈالا گیا۔ ایک مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے رغبت نہیں ہوتی تو دنیا کا نظام نہیں چلتا، اور نکاح نہیں ہوتا، اور اولاد نہیں ہوتی، اور آگے کا نظام ختم ہو جاتا ہے، انسانی نسل فنا ہو جاتی ہے۔ تو اب دونوں میں ایک دوسرے کے لیے رغبت کیوں ہے؟ کہاں سے آئی؟ یہ ڈارون کا قانون نہیں ہے کہ مخلوق میں اپنے آپ ایسا ہو جاتا، یہ اللہ نے ڈالا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے دونوں کے درمیان، مرد اور عورت میں اللہ نے کیا کیا؟ مودت اور رحمت پیدا کی ہے۔ مودہ محبہ، اور رحمہ ایک دوسرے پر شفقت کا مزاج۔ محبت الگ ہوتی ہے، شفقت الگ ہوتی ہے۔ محبت الگ ہے اور رحمت الگ ہے۔ رحم آدمی دوسرے کے ساتھ احسان کے سلوک کے اعتبار سے یا اس کے لیے خیر کی طلب کے اعتبار سے کرتا ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پر رحم آتا ہے۔ لیکن محبت اپنے سے بڑے سے بھی ہوتی ہے، اپنے سے چھوٹے سے بھی ہوتی ہے، اور ایسے سے بھی ہوتی ہے جو کوئی کسی تکلیف میں نہیں ہے۔ لہذا آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ پر رحم نہیں کرتا ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ نے بتایا اس کو کہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی بندہ اللہ پہ رحم کرتا ہے؟ نہیں، رحم اللہ کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے۔ رحم ایسے کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے لیے ضرر اور تکلیف اور نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس کے ساتھ رحم کا سلوک ہوتا ہے، اس کے لیے نرمی دل میں ہوتی ہے، اس کی تکلیف کے لیے دل میں چوٹ لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں باہم محبت بھی رکھی اور باہم ایک دوسرے کے لیے رحم کا معاملہ بھی دونوں میں رکھا ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ حبب الی من الدنیا النساء والطیب، میرے دل میں میرے لیے محبوب بنا دیا گیا، میرے دل میں محبت ڈال دی گئی۔ کس کے لیے؟ عورت کے لیے، عورتوں کے لیے میرے دل میں محبت ڈالی گئی۔ والطیب، اور خوشبو بھی مجھ کو میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی۔ تو آپ دیکھیں، کوئی آدمی کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے محبت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیوں فرما رہے ہیں؟ عرب کے ماحول میں آپ دیکھیے، بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو غلام سے بھی زیادہ کمتر مانا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جاتا تھا۔ عورتیں بس ایک انسان کے لیے ملکیت تھیں، وہ باقی چیزوں کے ساتھ ایک آدمی کی پراپرٹی مانی جاتی تھی، لہٰذا آدمی اس سے کچھ بھی سلوک کرے کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفرت کو ختم کیا۔ آپ نے بتایا میرے لیے دنیا میں
محبوب بنائی ہوئی چیزوں میں کون ہے؟ عورت ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عورتیں نفرت کی جانے والی چیز نہیں ہیں، عورتیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے، بلکہ عورت کے لیے میرے دل میں محبت ڈالی گئی ہے، عورت کے لیے میرے دل میں محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مبغوض سے محبوب کا مقام دیا۔ آپ نے اپنے قول کے ذریعے سے بتایا کہ عورت کے لیے مقام یہ نہیں کہ وہ قابل نفرت کوئی چیز ہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں عیسائیت کو آپ دیکھیے، عیسائیت میں عورت کو ایک دم مبغوض مانا گیا ہے کہ ساری مصیبت کی جڑ عورت ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے دوسرے دینوں میں آپ دیکھیں مرد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے، لہٰذا عورت سے جنسی تعلقات وغیرہ کو اللہ سے اور دین سے دوری کا سبب مانا گیا ہے۔ عورت مبغوض چیز ہے، عورت بری مانی جاتی رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نفرت کے مقام سے اٹھا کر محبت کے مقام پر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، دنیا کی ساری نعمتوں میں، ساری چیزوں میں میرے لیے اگر محبوب بنایا گیا ہے تو وہ عورت ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر آپ نے فرمایا والطیب، اور خوشبو ہے۔ عورت اور خوشبو، عورت کو خوشبو کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہاں پر کیا نماز بھی، سوال یہاں پر دیکھیے، کیا نماز بھی دنیا میں سے ہے؟ کیا نماز کو یہاں میرے لیے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو کو محبوب بنا دیا گیا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ تو نماز تو دین ہے، نماز دنیا نہیں ہے۔ ہاں، عورت کا دنیا میں ملنا یہ دنیا ہے، ایک آدمی نکاح کرتا ہے تو یہ دنیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں جا کر وہ چیز اگر واقعی عورت دیندار ہو تو اس کے لیے وہ دین بن جاتا ہے، اس کے لیے وہ دین کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا نکاح میں انسان کی نیت اگر واقعی پاک دامنی ہے اور عفت کا حصول ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور یہ خود ایک دینی عمل ہے۔ لیکن صرف مسلمان نکاح کرتے ہیں؟ نہیں، نکاح تو سارے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں۔ اور عورت اور مرد آپس میں ایک دوسرے سے استمتاع یہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی چاہے لوگ نکاح کریں یا نہ کریں تو دنیا میں عورت مرد کے لیے محبوب بنائی گئی ہے، اس کی طبیعت میں ہے۔ لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر کرنا کہ عورت کو میرے لیے محبوب بنا دیا گیا، یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اس کو مبغوض نہیں بتایا ہے، اس کو محبوب بتایا ہے۔ لیکن یہاں پر آگے جا کر جو نماز کا ذکر آ رہا ہے تو آپ سوچئے کہ یہاں نماز کا ذکر کیا دنیا میں سے ہے؟ نہیں، اس کو کاٹ کر الگ بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کے بارے میں جب بیان کیا گیا تو عورت اور خوشبو بیان کیا گیا ہے، اور آپ نے ایک الگ لفظ استعمال کیا وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہاں پر آپ نے حببا کے ساتھ 2 چیزوں کو جوڑا کہ حبب الی من الدنیا النساء والطیب، دنیا کی 2 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں۔ پھر الگ سے آپ نے بیان کیا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ دین کی چیز بیان کیا آپ نے۔ تو یہاں پر دنیا اور دین دونوں کو جمع کیا ہے۔ علماء نے یہاں پر تفصیل سے سمجھایا ہے کہ یہاں پر آپ نے کیوں ایسا بیان کیا، اور آپ نے کئی چیزوں کو یہاں پر جمع کر دیا ہے۔ دیکھیے، ایک دنیا ہے اور دوسرے دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعمال میں جب ذکر کیا تو سب سے افضل ترین عمل ایمان کے بعد کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔
کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی گواہی دینا، یہ 2 چیزوں کی گواہی دینا، اور اس کے بعد فوری طور پر اگر کوئی چیز بیان کی دین میں تو آپ نے کہا وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ معلوم ہوا کہ دین میں شہادتین کے بعد سب سے افضل ترین عمل کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ علماء نے کہا یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعمال میں سب سے افضل ترین کا ذکر کیا ہے جو کہ نماز ہے، اور اس سے پہلے دنیا کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا دنیا میں بھی جوڑی ایسی ہوگی کہ دنیا میں بھی سب سے افضل ترین کا ذکر کیا جائے گا۔ دنیا میں سب پچھلے اس میں آپ دیکھ چکے ہو، وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی متاع میں سب سے بہترین اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے۔ تو آپ نے دنیا کا بھی ذکر کیا، دین کا بھی ذکر کیا۔ دنیا میں جب ذکر کیا تو سب سے بہترین کا ذکر کیا، اور دین میں ذکر کیا تو دین میں سب سے بہترین کا ذکر کیا، اور درمیان میں ایک اور چیز ذکر کی کہ خوشبو، جو یہاں بھی کام آتی ہے اور وہاں بھی کام آتی ہے۔ بیوی کے قرب کے اعتبار سے خوشبو مفید ہے، کیونکہ انسان بیوی سے قریب ہوتا ہے، اور ان قرب کے اوقات میں مرد کے لیے خوشبو بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہاں پر خوشبو کا ذکر کیا گیا تاکہ بیوی کو شوہر سے نفرت پیدا نہ ہو۔ یہاں پر خوشبو کا تذکرہ اس اعتبار سے آیا ہے۔ اور آپ دینی معاملات دیکھیں، جمعہ کے لیے خوشبو خصوصی طور پر ذکر کی گئی ہے کہ بہترین دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن، سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ۔ اس دن جب آدمی نماز کے لیے جائے تو اس وقت میں اس کو خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے لباس میں بہترین لباس پہنے اور اپنی خوشبو میں سے استعمال کرے اور خوشبو لگا کر جائے۔ اور خصوصی ہدایت یہ ہے کہ اگر اس کی اپنی خوشبو اس کو نہ ملے تو بیوی کی خوشبو لے لے۔ معلوم ہوا خوشبو دونوں میں مشترک ہے۔ خوشبو ایک دوسرے سے، مرد کے عورت سے انسیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، عورت اور مرد میں انسیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ عورت کے لیے بھی خوشبو ہوتی ہے، لیکن مرد اور عورت کی خوشبو میں فرق یہ ہے کہ مرد کی خوشبو زیادہ دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن اس میں زیادہ سونگھنے میں محسوس ہوتی ہے کہ دور سے بھی محسوس ہوگی، پاور اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن عورت کی خوشبو دیکھنے میں دکھائی دیتی ہے جیسے زعفران، لیکن اس میں ہلکا پن ہوتا ہے، زیادہ دور سے محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے قرب کے لیے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کی خوشبو اپنے شوہر کے لیے ہے کہ اس کا شوہر جب اس کے قریب ہو تو اسی کو محسوس ہو، کوئی پرایا آدمی اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھا کر اس کے قریب متوجہ نہ ہو اس سے۔ تو خوشبو مرد کے لیے بھی ہے، خوشبو عورت کے لیے بھی ہے، اس لیے مشترکہ طور پر یہاں خوشبو کا ذکر ہو رہا ہے کہ خوشبو عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کا اور دونوں کے مزاج میں فرحت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ورنہ ایک محبوب چیز بھی نفرت والی بن جاتی ہے اگر وہاں پر بدبو محسوس ہو، لیکن خوشبو سے دونوں میں قرب بڑھتا ہے، محبوب تر ہو جاتا ہے، اس لیے خوشبو کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے، اسی لیے جمعہ کے دن کے لیے عطر لگانے کا ہم کو حکم ہوا ہے کہ مرد جب جمعہ کے لیے جائے تو خاص طور سے عطر لگا کے جائے، کیونکہ عورت پر تو جمعہ فرض نہیں ہے، اگر پڑھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اور اگر عطر اپنا اس کے پاس نہیں تو اپنی بیوی کا عطر لے کر لگا کر جائے، اس کو اس کی ملکیت میں جو ہے اس کو استعمال کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسواک کرنا منہ سے بدبو کو زائل کرتا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا کیا ہے؟ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، اور نمبر 2 مرضات للرب، اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔
یہ جو خوشبو ہے مسواک کی، جس سے منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے، اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بدبو نہیں، اللہ کو خوشبو پسند ہے۔ الا یہ کہ روزہ دار ہے، اس کے منہ کی بدبو وہ بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ مجاہدے اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ وہ مجرد بدبو نہیں ہے، وہ دینی عمل کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدبو ہے، اس لیے اللہ کو وہ بھی پسند ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنے مناسب الفاظ ہوتے ہیں، کتنی باتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دنیا کی نعمت بیان کی، دوسری طرف دین کی نعمت بیان کی۔ ایک طرف دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے مقدم عورت کو کیا، اور عورت سے قرب کے لیے خوشبو کو ذکر کیا، تعلقات کی تقویت کا ذریعہ بیان کیا۔ اسی طرح سے دینی نعمتوں میں سب سے زیادہ بڑی چیز نماز کو آپ نے ذکر کیا، اور آپ نے یہاں بھی خوشبو ذکر کیا، اس لیے کہ نماز میں جمعہ کا دن بھی آتا ہے اور 5 وقت کی نماز بھی آتی ہے۔ ان نمازوں کے اعتبار سے عمومی طور پر مسواک ہے جو بدبو کو زائل کرنے والی ہے، اور اسی طرح سے عید کا دن ہے جو عطر والا، جو جمعہ کا دن ہے اس میں عطر لگانا ہے۔ تو خوشبو اس سے بھی جڑا ہوا ہے، اس سے بھی جڑا ہوا ہے، دنیا سے بھی جڑا ہوا ہے، دین سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو درمیان میں اس کو رکھا، اور یہاں دین، یہاں دنیا، اور درمیان میں دونوں سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ لیکن چونکہ خوشبو دنیا ہے، وہ ملکیت ہے، اس لیے اس کو دنیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، دنیا کی چیزوں میں عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے۔ اور آپ نے الگ سے بیان کیا، آپ نے فرمایا وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ یہ پچھلے جملے سے زیادہ اعلیٰ جملہ ہے۔ پہلے جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ میرے لیے محبوب بنایا گیا، اللہ نے اس کو میرے لیے محبوب بنایا۔ اس میں ایک علماء نے یہ بات کہی ہے، ابن حجر وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ دیکھیے طبعاً میرے پاس رغبت ایسی نہیں تھی، لیکن اللہ نے مجھ کو میرے لیے ان چیزوں کو رغبت والا بنایا۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ وہ کچھ اور چیز بولنے لگے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آ گیا کہ اتنے سارے نکاح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے تو وہ کیا تھے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا میرے لیے محبوب بنا دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ ورنہ آپ کے مزاج میں آپ دیکھیے، آپ نے جو پہلا نکاح کیا، آپ کی عمر تھی 25 سال، اور آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا ایک ایسی عورت سے جو اپنا حسن اور اپنی عمر کے ابتدائی ایام کھو چکی تھی۔ 40 سال کی عورت، 40 سال میں عورت خود سوچے کہ اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، وہ اپنی وہ ساری تابناکی کھو چکی ہوتی ہے، اور آپ 25 سال، آپ کے لیے آپ اپنی ہم عمر کوئی عورت ملنے والی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کا مزاج الگ تھا، آپ شہوت رانی کرنے والے انسانوں کی طرح نعوذ باللہ نہیں تھے، آپ ایک سنجیدہ انسان تھے، آپ ایک بااخلاق انسان تھے، آپ انسانی اوصاف کے اعتبار سے انسان کی قدر و قیمت کرنے والے تھے، نہ کہ صرف حسن کی بنیاد پر۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنے زمانے میں خوبصورت ترین عورت سے نکاح کرتے، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آپ اعلیٰ ترین خاندان کے تھے جو وہاں پر بڑا خاندان مانا جاتا تھا، آپ خود ایک خوبصورت انسان تھے، حضرت عائشہ اس کی خود گواہ ہیں، آپ صحت مند انسان تھے، آپ کو چننا کسی بھی عورت کے لیے اپنی سعادت اور اپنی خوش نصیبی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا ایک ایسی عورت سے جو خود بیوہ مطلقہ تھی، بیوہ تھی، اور ایسی عورت تھی جو 40 سال کی عمر کو چھو چکی تھی، اور آپ 25 سال کے تھے۔ لہٰذا کوئی آدمی اس حدیث سے اپنا ذہن اس طرف نہ لے جائے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کر رہے ہیں کہ مجھ کو عورتیں پسند ہیں۔ آپ اس عرب کے ماحول کو دیکھتے ہوئے سوچئے جس میں عورت کو گری پڑی چیز سمجھا جاتا تھا، اس ماحول کے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ عورتیں میرے لیے محبوب بنائی گئی ہیں، عورتیں قابل نفرت نہیں ہیں،
اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نہیں ہو گیا، آپ نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، اور تقریباً تاریخ اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 8 نبوی تک، نبی بننے کے بعد 8 سال تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً آپ کے ساتھ رہی، یعنی 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آپ کو جبریل آ کر انہوں نے نبوت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد 8 سال یعنی 48 سال تک آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ میں رہے، اور اس وقت تک ان کی عمر کتنی ہوئی ہوگی آپ سوچئے، 15 سال 48 میں ملا دیجئے 58، اور اس کے اوپر اور 5 63 سال ہے۔ آپ اس اعتبار سے دیکھیں ان کی عمر کتنی زیادہ تھی، دانت وانت سب گر گئے، ایک دم بوڑھی عورت، اس عمر تک آپ ان کے ساتھ رہے، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک ایسا انسان جو عورتوں میں رغبت رکھتا ہو اور اسی کو اپنے لیے طرز حیات بنائے ہوئے ہو اور اس کی نگاہیں یہی تلاش کرتی ہوں، ایسا آدمی ایک ایسی عورت کے ساتھ اپنی عمر کا معظم حصہ 48 سال ہونے تک گزار دے، جبکہ وہ اس سے آگے نکل چکی ہو۔ آپ سوچئے ایسے انسان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسے انسان کے بارے میں اس طرح کے خیالات دل میں لانا دنیاوی علم کا بھی انکار ہے، اور یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح بعد میں ہوئے وہ دعوتی مصلحت سے ہوئے، قبیلوں کو آپس میں لڑانا، اس سے قبیلوں کو آپس کی جنگیں اس میں سے نکال کے ان کو اپنے ساتھ جوڑنا، قبیلوں کو آپس میں جوڑنا اور ان کی طاقت کو کمزور کرنا، ان کے اندر دعوت کے لیے دروازہ کھولنا، یہ جو نکاح ہوئے ہیں قبیلوں کو جوڑنے کے اعتبار سے ہوئے ہیں، غلط رسموں کو توڑنے کے اعتبار سے ہوئے ہیں، بے سہارا عورتوں کو سہارا دینے کے اعتبار سے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے اپنی رغبت سے اگر نکاح کیا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ ہر انسان کو نکاح کا اختیار ہے، لیکن آپ کی، کیونکہ حضرت عائشہ سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے وہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے، اور محبت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، ساری بیویوں میں آپ سے زیادہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال تو اس حدیث سے یعنی ایک آدمی اس پس منظر میں دیکھے کہ عورتوں کو وہاں کمتر سمجھا جاتا تھا، آپ نے اس جملے سے بتایا کہ عورتیں آپ کو محبوب بنا دی گئی ہیں، اور آپ کے جو نکاح ہوئے ہیں ان میں آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ میں رہے، اس سے آپ کا شہوتوں سے دور ہونے والا انسان ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث میں خوشبو کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں خوشبو کی اہمیت ہے، اور اس سے مزاج میں فرحت پیدا ہوتی ہے، اور مجلس میں بھی لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور بدبو سے انسان کی طبیعت ویسے بھی کراہت اس میں ہوتی ہے، اور انسان کے مزاج میں بھی اس سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ مزید اس جملے میں آپ دیکھیں، آپ نے جو فرمایا کہ وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، اس سے نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کتنی زیادہ محبوب تھی کہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، کہ نماز سے مجھ کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ہم بھی اپنے آگے ہو گئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گیا، دل ٹھنڈا، دل خوش، تو ایک انسان کو پورا سکون ملے۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونا عرب میں کب کہا جاتا تھا کہ آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں اور پھر ہوا آنکھوں میں لگتی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ خوشی سے جب آدمی رو پڑتا ہے، اتنی خوشی آدمی کو ہوتی ہے کہ وہ رو پڑتا ہے، اور پھر جب ہوا اس کو لگتی ہے آنکھوں میں تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جو جلن آنکھوں میں ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عرب اس کو کہتے ہیں، یہ خوشی کے وقت کو مانا جاتا ہے۔
تو وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس سے نماز کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے رغبت معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اس دور میں نماز کی ناقدری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان ٹی وی کے سامنے، اس کے لیے ٹی وی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے۔ کسی کو میچ دیکھنا ہے اور کسی کو سیریل دیکھنا ہے، بہو اور اس کے سیریل اور کھیل تماشے، گانے، فلمیں اور کیا نہیں، آل فال کچھ نہیں تو کچھ جو بھی سامنے ہے وہی صحیح۔ بعض خواتین سبزی ترکاری لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور سامنے ریموٹ ہے اور کیا دیکھ رہی ہیں ان کو بھی نہیں معلوم، لیکن یا کچھ سبزی دیکھنے سے اچھا ادھر دیکھو، وقت کا صحیح استعمال۔ تو اس طرح سے جو ہے ٹی وی ہماری توجہات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شوہر تھک کے کام سے آیا ہے، بیگ رکھا یہاں وہاں اور سوٹ کیس رکھ کے کھڑا ہے اور بیچ میں آ کے ٹھہرا ہے، تو بیوی بجائے اس کے کہ شوہر کو دیکھے ذرا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، سامنے ٹی وی ہے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے، آپ ہٹ جاؤ بازو۔ تو آپ سوچیے بچے بھی ماں باپ کو، باپ آیا تھک کے آیا، اس کے ہاتھ میں سے بیگ لینے کی بجائے ذرا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اپنے روم میں چلے جاؤ، یہاں بیچ میں آ کے ہم کو کیوں پریشان کر رہے ہو۔ یہ حال بہت سارے لوگوں کا ہو گیا ہے کہ ٹی وی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے لوگوں کی۔ پھر نماز چلی گئی، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن فلم میں سے تھوڑا بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ 5 منٹ کی نماز لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے، لیکن ٹی وی گھنٹوں گھنٹوں آدمی دیکھتا ہے، ایک چیز ہونے کے بعد دوسرا چینل بدلتا ہے، اور کئی لوگ رات بھر اور 2 3 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو سوتے ہیں فجر کی نمازیں قربان کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ 12 ربیع الاول کا جلوس نکال کر اس دن کھچڑی اور کیا کچھ مٹھائی بنا کر اور اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے کر نبی کا امتی اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے ہم کو معلوم ہو رہی ہے، اور دونوں اعتبار سے مسلمان آج فیل ہے، خواتین کے سلسلے میں ہو یا نماز کے سلسلے میں ہو۔ آج مسلمان اپنی بیوی کو مار پیٹ کرنے والا، اس پر ظلم کرنے والا، اس کو بالکل نوکرانی کی سے زیادہ سلوک برا اس کے ساتھ کرنے والا اور نمازوں کا چھوڑنے والا، آج دونوں اعتبار سے آج مسلمان فیل ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم، اپنے غلاموں کے بارے میں تم خاص خیال رکھنا۔ آج مسلمان اس بارے میں لاپرواہ ہو چکا ہے۔ تو نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ واقعی اگر ایک آدمی امتی ہے اس کو نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں دنیاوی نعمتوں میں عورت اور دینی اعمال میں نماز، ان دونوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ افضل ترین یہ چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بعض دینی اعمال اگرچہ اس میں آدمی کے لیے مشقت ہوتی ہے، اگر آدمی مسلسل وہ عمل کرتا رہے تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ عمل خود اس کے لیے مرغوب ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے شریعت کیا ہے؟ شریعت احکام کا مجموعہ ہے۔ احکام پابندی کا نام ہے، اور ایک آدمی کے لیے پابندی ایک مشکل چیز ہے اور آزادی اس کی طبیعت چاہتی ہے۔ آدمی آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ حکم چلانا چاہتا ہے، حکم ماننا، پابند بننا اس پر بڑا بھاری ہے۔ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ ایسا کرو، اس وقت پر کرو، اتنا کرو۔ آدمی غلامی، پابندی نہیں چاہتا ہے، اسی لیے شریعت پر عمل کرنا آدمی مشکل اس میں محسوس کرتا ہے۔ نماز بھاری ہے، مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ نے فرمایا کہ نماز بڑی بھاری ہے، ہاں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی تعظیم کرنے والے، خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ تو طبعاً شریعت کے اعمال نفس پر بھاری ہوتے ہیں، اور آدمی کو دین پر عمل کرنا
اس میں آدمی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ حجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو آدمی کے نفس کو بڑی مکروہ لگتی ہیں.